اہل اللہ پر اعتراض کی نحوست سے آدمی فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو جاہل عاملوں کے چکروں میں پھنس جاتا ہے، جاہل پیروں کے چکروں میں پھنس جاتا ہے. چونکہ عقل کو اس نے غلط استعمال کیا، لعنتی کاموں میں استعمال کیا، وہ عقل ایسی مفتون ہوئی کہ جہاں بالکل کھلی بدعقلی کی باتیں ہیں وہاں عقل معوف ہو رہی ہے، کام نہیں کر رہی. جہاں بالکل کھلی بدعقلی کی باتیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہاں اشکالات نہیں، اعتراضات نہیں ہو رہے ہیں. اور جہاں کمال عقل کی چونکہ باتیں ہوتی ہیں وہاں اس نے اعتراضات کیے، اب گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی، فتنوں میں پڑ گیا، عقل مفتون ہو گئی. تو عقل کام کی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ قرب میں ترقی کا ذریعہ ہو کہ ہم عقل کو استعمال کریں، کس طرح اللہ پر فدا ہوں، کیسے اللہ پر فدا ہوں. عقل سلیم بن جاتی ہے، پھر وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، فہم سلیم پھر وہ بن جاتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے بدگمانی سے بچو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے. چونکہ جو بدگمانی کا مریض ہے اور اصلاح بھی نہیں کرواتا اس کی بدگمانی بڑھتی رہے گی. کوئی بھی مرض ہو اصلاح نہ کروائے تو مرض بڑھتا جاتا ہے. تو بدگمانی سے بچو فرمایا ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے. خام خواہ ہر کسی سے بدگمانی، وہ اپنا مرض ہوتا ہے دوسروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. دراصل مومن کا آئینہ ہے. تو کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، برا گمان سمجھ لیں میرا مرض ہے جو مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات کہ بدگمانی سے دل گندا ہو جاتا ہے، گندے دل میں اللہ نہیں آتا، پاک مولا نہیں آتا. دوسری بات یہ سوچیں. تیسری بات کہ حسن زن پہ نیکی ملے گی مفت میں، اور سوء زن بدگمانی پر دلیل طلب کی جائے گی. تو مفت میں اپنے کو مقدمے میں پھنسانا بڑی حماقت ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے، علاج ہے بدگمانی کا. ایک شخص ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے حلیہ پر اعتراض کرتا تھا. کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے کہ اس کا حلیہ چھین لیا گیا، دینی حلیہ چھین لیا گیا، وہ بالکل دنیا پرست ہوتا چلا گیا. ایسے ایک صاحب تھے، وہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے اس مضمون پر اعتراض کرتے تھے، ہمارے دوست کی جاننے والے تھے. تو ہمیں پتہ چلا، بڑا افسوس ہوا. ان کو کہا بھائی سمجھاؤ، ایسے نہ کہو، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کا معاملہ بہت نازک ہے، کسی چکر میں پھنس جاؤ گے. تو وہ مانا نہیں ہے، کہتا ایسی اعتراض کرتا کہ کیا ہے بھائی، ہر وقت دیکھو تو بدنگاہی سے بچوں کی تعلیم، یہ وہ اس طرح مذاق بناتا تھا. کچھ دن کے بعد کسی ایسے چکر میں پکڑا گیا تو وہ اتنی بدنامی ہوئی اسی طرح کے چکر میں، بے حیائی کے چکر میں مبتلا ہو گیا، پھر پکڑا گیا. اتنی بدنامی کے بیان سے باہر پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس کا پردہ خدا چاک کرتا ہے اس کی رسوائی مخلوق سے چھپائے نہیں چھپتی. ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر. معروم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کو خدا نے ہلاک نہیں کیا تا دل صاحب دل نامش بدر، جب تک کہ اس نے کسی ولی اللہ کو نہیں ستایا. جب کسی ولی اللہ کو ستایا، کسی نبی کو ستایا، کسی نبی کو قتل کیا، ایسے ہی معروم فرماتے اہل دل کو ستانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب پکڑ لیتا ہے. من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، حدیث شریف میں جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. تو بھائی بیجا اعتراض سے بچنا چاہیے، چونکہ بیجا اعتراض تکبر سے ہوتا ہے یا جہالت سے ہوتا ہے. جہالت سے بیجا اعتراض، ایک ہے اعتراض بجا، ایک ہے بیجا بس خام خواہ کا اعتراض سوچتا رہتا ہے. بعضوں کو اللہ پناہ میں رکھے، بعضوں کو اندر سے دل کی گہرائیوں سے بدماشیوں کے تقاضے اٹھتے رہتے ہیں اور وہ عمل کرتے رہتے ہیں. یہ خطرناک حالت ہے. ہاں کتنی بھی دل کی اندر کی گہرائی سے برائیوں کے تقاضے اٹھتے رہیں، اعتراضات کے، گستاخی کے، بے ادبی کے، اور اس طریقے سے گناہوں کے تقاضے اٹھتے رہیں، بس ان پر عمل نہ کرے، وہ نور بنتے چلے جائیں گے. نور پھر نفس امارہ کچھ وقت کے بعد نفس مطمئنہ ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ دل جگر کی گہرائی سے طاعات کے تقاضے اٹھیں گے، ادب کے تقاضے اٹھیں گے، اللہ کی یاد میں رونے گانے کے تقاضے اٹھیں گے. کہیں دل پھنس گیا کسی غیر اللہ کے کینے میں، بغض میں، حسد میں، یا کسی کی برائی میں، انتقام کے جذبات میں، کبھی تھوڑی دیر کے لیے فوراً خدا کی کچھ ہی وقت میں ہی اس کو توفیق ندامت ہوتی ہے، احساس ہو جاتا ہے میں نے بہت غلط کیا، اپنے دل کو کن خرافات میں اور کن باتوں میں، کن بکواسات میں نے پھنسا کے رکھا. بس فوراً تائب ہو، فوراً توبہ کرو، پھر رجوع اللہ کا اہتمام کرو، پھر سکھ مل جاتا، پھر چین مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا، ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا.